بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ جماعت 11ویں، مضمون اردو ہے۔ عنوان آج ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں داستان باغ کی دریائی۔ صفت ہے اس کی مثنوی۔ ماخذ سحر البیاں، شاعر ہیں میر حسن، اور لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا، یعنی جماعت 11ویں کا مضمون داستان باغ کی تیاری۔ صفت کے لحاظ سے مثنوی میں لکھا ہوا ہے ماخذ یعنی سحر البیان، میر حسن کی مثنوی ہے سحر البیان، جس کا کچھ حصہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور یہ لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا۔ گلزار اردو سحر البیان کی کتاب اور میر حسن۔ مثنوی پڑھنے جا رہے ہیں تو مثنوی کی تعریف کو جاننا ضروری ہے کہ مثنوی کس نظم یا کس تحریر میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے۔ دو ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہونے کی وجہ سے مثنوی طویل لکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی لمبی داستانوں اور مختصر قصے بھی مثنوی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے موضوعات ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ حسن و عشق، فلسفہ، اخلاق، رزم و بزم، جن، پریاں، دیو کے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ مثنوی کی ابتدا ایران سے ہوئی۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مثنوی مسلسل نظم کو کہتے ہیں، یعنی ایک طویل نظم ہوتی ہے جو مسلسل لمبی چلتی چلی جاتی ہے، جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی شعر کا جو مثنوی کا جو پہلا شعر ہوگا اس میں دونوں مصرے قافیہ ہوں گے، دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے گا۔ یعنی قافیہ جو بدلتے رہتے ہیں ہر شعر کی بنیاد کی وجہ، یعنی شعر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے مثنوی میں لمبی لمبی داستانیں اور قصوں کو شمار کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے، اور جس میں حسن و عشق، فلسفہ، اخلاق، رزم یعنی جنگ، بزم محفل، جنگ اور محفل، جن اور پریاں اور دیو کے کرداروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ایران سے ہوئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے مثنوی کہاں لکھی گئی تھی؟ ایران میں لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ مثنوی کون سا عربی زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی مسلسل اس نظم کو کہتے ہیں، یعنی بڑی اور لمبی نظم لکھی جاتی ہے جس میں ہر شعر کے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شعر جو ہوتا ہے اس کے جو مصرے ہیں اس میں قافیہ موجود ہوتا ہے، اور ہر شعر کا قافیہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لمبی اور طویل لکھی جا سکتی ہیں، تو لکھی بھی گئی ہیں۔ تو اس میں بڑی بڑی داستانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، قصوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس میں حسن و عشق بیان کیا جاتا ہے، فلسفہ اور اخلاق بیان کیا جاتا ہے، رزم، جنگ اور محفلوں کی باتیں کی جاتی ہیں، پریاں، دیو کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ مثنوی کی ابتدا ایران سے ہوئی ہے۔ تعارف شاعر دیکھ لیتے ہیں میر حسن کا۔ میر حسن کا اصل نام کیا؟ میر غلام تھا اور تخلص حسن تھا۔ میر حسن کی پیدائش 1737 دلی کے محلہ سید واڑہ میں ہوئی۔ میر حسن کی وفات 1786 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ میر حسن کے والد کا نام غلام حسین تھا۔ میر حسن کی کل 12 مثنوی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: قصاب نقل، دو احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، گلزار ارم، کیسر جوہر، ہجو محفل، ہجو حویلی، ہجو قصائی، سحر البیان۔ میر حسن کے 7 قصیدے اور ایک دیوان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں ہمیں بتاتے ہیں میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ میر غلام تھا۔ تخلص یعنی جس سے آپ نے شہرت، وہ حسن تھا۔ اس کے علاوہ آپ 1737 کے کس میں؟ دلی کے محلہ سید واڑہ میں پیدا ہوئے۔ میر حسن کی وفات کیا ہوئی؟ 1786 میں ہوئی۔ والد کا نام غلام حسین تھا۔ مثنوی کی تعداد کتنی ہے؟ 12 مثنوی لکھی، جو
جن میں جو بہت زیادہ مشہور ہوئی ان کے نام یہ ہیں: قصاب نقل، دو احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی گلزار ارم، کیسر جوہر، ہجو حویلی، ہجو قصائی، سحر البیان، میر حسن کے 7 قصیدے اور ایک دیوان بھی ہے۔ مثنوی سحر البیان میں 2179 اشعار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے نصاب میں لی گئی ہے، ماخذ جس سے ہمارے نصاب میں اس کے چند اشعار شامل کیے گئے ہیں، جس کا نام ہے داستان باغ کی تیاری، وہ کس سے لی گئی ہے؟ سحر البیان سے۔ اور سحر البیان میں کل کتنے اشعار ہیں؟ 2179۔ تو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، حوالہ شاعر دیکھ لیتے ہیں۔ میر حسن کو مثنوی کا استاد کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک غزل کو شاعر ہیں، لیکن ان کی شناخت مثنوی سے ہوئی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، شیریں، جس میں جزیات نگاری کے ساتھ ساتھ منظر نگاری، کردار نگاری کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ میر حسن کا مشاہدہ نہایت وسیع تھا۔ وہ ہر موقع کی مناسبت سے مصروں میں رنگ بھرتے۔ وہ لکھنؤ زبان کی چاشنی سے بھی طرز بیان میں رنگ بھرتے، اور میر حسن نے 11 مثنوی کے علاوہ غزلیں، مرثیے، قطعات، رباعیات بھی تخلیق کی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میر حسن کو مثنوی کا استاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بنیاد کہاں سے رکھی؟ آپ نے غزل کو ہی شروع کری، پہلے آپ نے غزلیں کہنا شروع کری، لیکن اس کے بعد آپ نے جب مثنوی لکھی تو بہترین مثنوی نگار میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور آپ مثنوی کے استاد کہلانے لگے، ٹھیک ہے۔ آپ کی شناخت کیا بنی؟ مثنوی۔ اچھا، آپ کی سب سے زیادہ مشہور مثنوی سحر البیان، اور اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔ کون سی مثنوی ان کی اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہے؟ سحر البیان۔ اچھا، اب آپ کی زبان کیسی تھی؟ سادہ تھی، شیریں تھی، میٹھی تھی، آسان تھی، سمجھنے میں آسانی تھی۔ اچھا، اس میں جزیات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں کو۔ آپ نے جو سحر البیان مثنوی لکھی، اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے جزیات، چھوٹے چھوٹے حصے بیان کیے ہیں، جس میں منظر نگاری بھی ہے، کردار نگاری بھی ہے۔ آپ نے وہاں کے سماجی حالات کو بھی بیان کیا ہے، کچھ واقعات کو بیان کیا ہے، تو پورا ایک منظر پیش کر دیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جزیات کے طور پہ، چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر۔ میر حسن کا مشاہدہ بہت وسیع تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ہر موقع کی مناسبت سے مصروں میں رنگ بھرتے تھے۔ اچھا، زبان آپ کی کون سی تھی؟ لکھنؤ کی زبان تھی، تو چاشنی سے بھرپور آپ کا طرز بیان بھی تھا۔ اچھا، آپ کی مثنوی کی تعداد کتنی تھی؟ 11 تھی، 11 مثنوی، اور اس کے علاوہ آپ نے غزلیں بھی لکھی ہیں، قطعات بھی لکھی ہیں، اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جو ہمارے نصاب میں ہیں، اس کو ہم حوالے کے طور پہ کیسے لکھیں گے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تعارف شاعر دیا، وہ ہمیں کس طرح لکھنا ہوگا، پھر ہمیں حوالہ مثنوی بھی لکھنا ہوگا، تو کس طرح لکھیں گے؟ مثنوی کا زیر نظر حصہ میر حسن کی مشہور مثنوی مثنوی سحر البیان کا اقتباس ہے، جس کا عنوان داستان باغ کی تیاری ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے ہمیں لکھنا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس اس کا کوئی اشعار آتا ہے تو پہلے ہم تعارف شاعر لکھیں گے، پھر حوالہ مثنوی لکھیں گے، تو وہ کس طرح لکھیں گے؟ مثنوی کا زیر نظر حصہ میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کا اقتباس ہے، جس کا عنوان داستان باغ کی تیاری ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، یہ آ گیا پس منظر، دیکھ لیتے ہیں۔ پس منظر میں نے بتانے کی اس لیے کوشش کی ہے کہ جب ہم اس مثنوی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جو حصہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کی ابتدا کیا تھی، یعنی جو باغ کی تیاری ہمارے نصاب میں دی گئی ہے، باغ کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے کا کیا واقعات تھے، کیا کہانی تھی، تو تھوڑی سی اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ باغ کی تیاری اور باغ کی سجاوٹ آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثنوی سحر البیان میں کل اشعار کی تعداد 2179 ہے۔ اس مثنوی کی شروعات حمد، نعت، منقبت اور بادشاہ وقت کی تعریف سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہانی شروع کی گئی ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے انصاف پسندی اور دلیری کی وجہ سے عوام کے درمیان مشہور تھا۔
دنیا کی تمام خوشیاں میسر تھیں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا. اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا اب جو بچی ہوئی زندگی ہے بادشاہ چھوڑ کر خدا کی عبادت میں گزاری جائے. اچھا دیکھیں یہاں جو ہمیں پتہ چلا ہے مثنوی کی تعداد ہمیں بتائیے کہ یہ مثنوی میں کتنے اشعار ہیں. 2179. اس کے بعد مثنوی کی جو شروعات ہے جیسے کہ ہماری روایت ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں. تو مثنوی کے بھی چند اشعار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لکھے گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر لکھے گئے. اس کے بعد بزرگان دین کی تعریف پر کچھ اشعار لکھے گئے. اس کے بعد بادشاہ وقت کے اوپر کچھ اشعار لکھے گئے ہیں اور ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. اب کہانی کیا ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے انصاف پسندی اور دلیری کی وجہ سے عوام کے درمیان مشہور تھا. دنیا کی تمام خوشیاں اسے میسر تھیں. ٹھیک ہے، بادشاہ کیسا تھا؟ انصاف پسند بھی تھا، بہادر بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام خوشیاں دی تھی لیکن پھر بھی بادشاہ پریشان رہتا. اس کی پریشانی کی وجہ اس کے یہاں اولاد کا نہ ہونا تھا. ٹھیک ہے، اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بے شمار اس کے خزانے بھرے تھے مال و دولت سے لیکن اولاد کے خزانہ اس کے پاس نہیں تھا. تو یہ اس وجہ سے اداس رہتا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو بچی ہوئی زندگی ہے وہ بادشاہ چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں گزار دی جائے. نجومیوں نے بادشاہ کے ہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی کہا کہ بچے کو 12 سال تک حفاظت میں رکھا جائے کیونکہ ایک پری اس پر عاشق ہوگی اور اس کو اڑا لے جائے گی. نجومیوں کے مطابق بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بادشاہ اس کا نام بے نظیر رکھتا ہے. بادشاہ اس کی پیدائش پہ جشن مناتا ہے. اس کے لیے ایک محل بنواتا ہے اور ایک خوبصورت باغ تعمیر کرواتا ہے جہاں بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس باغ کی خوبصورتی پر لکھے جانے والے اشعار ہمارے نصاب میں شامل کیے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا کہ کہاں سے یہ سلسلہ جو نصاب میں ہمارے شامل ہوا ہے یعنی باغ کی خوبصورتی کا، وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی لیکن نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ ان کے ہاں ایک بچہ یعنی ایک لڑکا پیدا ہوگا لیکن جب وہ 12 سال کا ہوگا تو اسے ایک پری جو ہے اس پہ عاشق ہو جائے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی. نجومیوں کے مطابق بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے. بادشاہ اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ بے نظیر. بیٹے کا نام کیا رکھتا ہے؟ بے نظیر. بادشاہ اس کی پیدائش پر جشن بھی مناتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے ایک محل بھی تعمیر کرواتا ہے اور ایک خوبصورت باغ بھی تعمیر کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو باغ بنوایا ہے بادشاہ نے اپنے بیٹے بے نظیر کے لیے جہاں پر اس کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان باغ کی خوبصورتی کو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے کہ کس طرح سے باغ کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے. اشعار نمبر 1 اور 2 کی تشریح ہم ساتھ کریں گے. دیا شے نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رش کے جس کے لالے کو گوداغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زر و بفت کے سائبان. شے بادشاہ کو کہتے ہیں. رشک کسی چیز سے متاثر ہونا، لالا سرخ پھول، دروازہ، زر بفت سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا، سائبان چھت کو کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک ترتیب دیا تھا خوبصورت سا خانہ باغ یعنی 4 دیواری میں خوبصورت سا باغ بنایا تھا. ہوا رش، اس نے بہت رش کے ساتھ اس نے بنایا لیکن وہی باغ میں اس کو دغا ملا. یعنی کیا؟ اس کے لالے اس کے بیٹے کو باغ میں سے پری اٹھا کے لے گئی تھی تو وہی باغ اس کو داغ دے گیا یعنی دکھ دے گیا. عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، یعنی عمارت اتنی خوبصورت تھی اور اس کے دروازوں کی یہ شان تھی کہ جس میں زر و بفت یعنی زر سونے کے، بفت کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں لگے ہوئے تھے سونے کے پردوں کے سائبان لگے ہوئے تھے. چھتیں جو تھیں وہ اس نے باغ میں سونے کی بنائی ہوئی تھی، سونے کے کپڑے کی بنائی ہوئی تھی یعنی کپڑے کے اندر سونے کے تاروں سے کام ہوا ہوا تھا اس طرح کے. تو اس نے سائبان بنائے تھے.
اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لال سے لال پھولوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے. تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر شہنشاہ وقت نے اپنی خواہش کے مطابق ایک ایسا حسین باغ سجایا جس کو دیکھ کر دنیا کے تمام پھول یہ آرزو کرنے لگے کاش ہم اس باغ کا حصہ ہو جائیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کی بے مثل خوبصورتی کے آگے دنیا کے تمام پھول بے معنی اور بے حیثیت ہوتے جا رہے تھے. اس عمارت کی خوبی کس طرح بیان ہو کہ اس میں ایک حسین دروازے لگائے گئے تھے جن کی مثال ملنا مشکل ہے اور ایسے سائبان لگائے گئے تھے جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے سے بنائے گئے تھے. اچھا اس شعر میں شاعر بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا ایک خوبصورت باغ بنوایا تھا. ٹھیک ہے. اور اتنا خوبصورت باغ تھا کہ ہر پھول کی خواہش ہو رہی تھی کہ ہم اس باغ کی زینت بن جائیں, یعنی ہم سے یہ باغ سجایا جائے. لیکن باغ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ پھولوں کی خوبصورتی بھی اس کے آگے مدھم پڑ رہی تھی. اب جو عمارت بنائی تھی وہ اتنے حسین دروازے بنائے تھے جس کی مثال ملنا مشکل ہے, یعنی ایسے بنائے تھے جس میں سونے اور چاندی کے تاروں سے پردے لگائے گئے تھے. اتنے خوبصورت دروازوں کے اوپر پردوں سے سجایا گیا تھا, یعنی سونے اور چاندی کے پردوں سے سجایا گیا تھا. دوسرا شعر دیکھتے ہیں. شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. چکے پردے بندے زر نگار. چکے کہتے ہیں جالی دار پردے کو, جیسے جالی کو کہتے ہیں. پردے بندے زر کہتے ہیں کس کو؟ سونے کو. نگار کشیدہ کاری کہتے ہیں. نگار کہتے ہیں نہایت قیمتی زر سے, یعنی سونے کے زر سے اس کے اوپر کام کیا گیا تھا. دروں پر کھڑی دست بہار, کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا, کوئی زہ پہ خوبی سے اٹکا ہوا. اچھا یہاں پہ چک کہتے ہیں جالی دار پردہ. دست بستہ, یہاں ہے نا دست بستہ, دست بستہ ہاتھ باندھے. زر نگار قیمتی, اب یہاں پہ سونے کی قیمتی تاروں کا ذکر ہے. زہ کہتے ہیں کیل کو. یہاں بتا رہے ہیں کہ جالی دار پردے جو تھے ان کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا. دروازوں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر آنے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. کہاں؟ باغ کے اندر. باغ کے اندر باہر آنے کے لیے کھڑی ہے ہاتھ باندھے. کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا, یعنی کوئی ڈوری رسی سے لٹکایا ہوا ہے کوئی پردہ. کوئی جو ہے وہ یعنی کیل سے خوبی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, کیلوں سے لگایا گیا ہے, کوئی ڈوری سے لگایا گیا ہے. تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں. کھڑکیوں اور دروازوں پر چلمنے اور پردے نہایت ہی قیمتی کپڑے سے بنائے گئے. چلمنے یعنی چمکتی ہوئی جو چمک تھی وہ کس سے بنائی گئی تھی؟ روشنی کی کھڑکیوں دروازوں پر پردے نہایت قیمتی کپڑے سے بنائے گئے تھے جن میں نہایت خوش رنگ نما نمونے بنے ہوئے تھے, یعنی بڑے خوبصورت سے نمونے بنائے گئے تھے. یعنی محسوس ہوتا ہے کہ باہر ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑی ہے. ان میں سے کچھ پردے دروازوں کی ڈوری پر لٹکائے گئے تھے اور کچھ کھڑکیوں کے کناروں پر نہایت صفائی و خوبی کے ساتھ لگائے گئے تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے. تو اب بتاتے ہیں کہ جو وہاں کی دروازوں اور کھڑکیوں پر قیمتی پردے جو لگائے گئے تھے ان کے اوپر بہت خوبصورت ڈیزائن اور نمونے بنائے گئے تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ باہر جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہے کہ بس میں کسی طرح باغ کے اندر چلی جاؤں. پردوں اور دروازوں پر جو لگائے گئے تھے انہیں ڈوریوں سے سجایا گیا تھا, کہیں کیلوں سے لگایا گیا تھا. کھڑکیوں کے کناروں پہ نہایت صفائی و خوبی کے ساتھ یہ لگائے گئے تھے. کہاں پردے لگائے گئے تھے؟ کھڑکیوں پر پردے لگائے گئے تھے نہایت خوبصورتی کے ساتھ جو بہت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے. شعر نمبر 5 اور 6 کو دیکھتے ہیں. وہ مکیش کی ڈوریاں سر بسر کہ میں کا بندہ جس میں تارے نظر. چکوں کا تماشا وہ آنکھوں کا جال, نکاح کو وہاں سے گزرنا مجال. اچھا اب یہ دیکھیں
مکیش کہتے ہیں سونے اور چاندی کے تاروں کو، ٹھیک ہے، جو کہ سونے اور چاندی کے تاروں سے کام کیا جاتا ہے. اس کی ڈوریاں تھیں سر بسر، جگہ جگہ لگی ہوئی تھیں. سونے چاندی کی ڈوریاں جو تھیں وہ باغ میں جگہ جگہ لگی ہوئی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند نظر آ رہا ہے، چاند چمک رہا ہے. جالی دار پردوں کا تماشا کہ آنکھوں کا جال، یعنی جالی دار پردے جو تھے وہ ہمیں دیکھنے میں تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ان میں سے سب کچھ دکھے گا، ایسا لگ رہا تھا آر پار. لیکن جب آدمی کی، کسی انسان کی آنکھ اس کو دیکھنا چاہے آر پار تو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن دیکھنے میں اتنے شفاف تھے کہ آر پار نظر آ جائے. نکاح کو وہاں سے گزرنا باہر محل. اچھا، لیکن وہاں سے جو آپ کی نگاہ، آنکھ نگاہ کو کہتے ہیں، وہ جو ہے مجال، یعنی وہاں سے اس کی مجال نہیں ہے. نکاح کو وہاں سے گزرتا مجال، یعنی اب مجال نہیں ہے کہ آنکھ وہاں سے کچھ دیکھ لے. تو مہ کے معنی ہم نے چاند بتائے تھے، سر بسر کے معنی ہر طرف، نکاح کو بتایا، مجال ناممکن، مکیش سونے چاندی کی ڈوریاں، چک جالی دار پردے. تشریح دیکھتے ہیں اس کی. ان تمام پردوں کو باندھنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈوریاں استعمال کی گئی تھیں، ٹھیک ہے. یعنی شاعر بتاتے ہیں کہ جو باغ بادشاہ نے اپنے بیٹے بے نظیر کے لیے بنوایا تھا، اس میں جو پردے لگائے گئے تھے، ان پردوں کو باندھنے کے لیے جو ڈوریاں بنائی گئی تھیں وہ کس کی تھیں؟ سونے اور چاندی کی ڈوریاں استعمال کی گئی تھیں. اور دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف چاند چمک رہے ہیں. جب سونے اور چاندی کی ڈوریاں چمکتی تھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے. چکونگ یعنی جالی دار پردے وہ حسن پیدا کر رہے تھے. تو بظاہر تو جالیاں نظر آتی ہیں، یعنی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جالیاں ہیں، لیکن ان میں سے اندر کی خوبصورتی دیکھنا چاہے تو ناممکن ہے. یعنی ہمیں بظاہر تو ان کی چمک سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب ہمیں اندر کا نظارہ نظر آ سکتا ہے، لیکن جب ہم کوشش بھی کریں تو ہماری کوشش ناممکن تھی کہ ہمیں اندر سے کوئی خوبصورتی نظر آ جائے. یعنی تمام پردوں کو باندھنے کے لیے کون سی ڈوریاں استعمال کی تھی بادشاہ نے اپنے بیٹے کے باغ کو سجانے کے لیے؟ سونے اور چاندی کی ڈوریاں سے سجایا تھا. اب ان کی جو چمک تھی، یوں دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا کیا چاند چمک رہا ہے. پردوں کی جالیاں وہ حسن پیدا کر رہی تھی، یعنی پردے جو تھے وہ جالی دار تھے اور ان میں جالی نظر آ رہی تھی، لیکن ایسے تھے کہ اگر کوئی انسان ان جالی کے اندر سے جھانکنا چاہے تو یہ ناممکن تھا، نظر کچھ نہیں آ سکتا تھا. تو کتنا خوبصورت باغ بادشاہ نے اپنے بیٹے بے نظیر کے لیے بنوایا تھا. شعر نمبر 7 اور 8 کو دیکھ لیتے ہیں. سنہری مخرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گلکاریاں، دیے چار سو آئینے جو لگا گیا جو کہ چگنا لفت اس میں سما. سنہری مخرق چھتیں ساریاں، وہ دیوار اور در کی گلکاریاں، دیے چار سو آئینے جو لگا گیا چگنا لفت اس میں سما. سنہری مخرق سونے میں لپٹی ہوئی، ٹھیک ہے. 400 چاروں طرف، چگنا 1 گنا 2 گنا 3 گنا 4 گنا، یعنی زیادہ. گلکاریاں پھولوں پتیوں کا کام، ساریاں تمام. اب وہ بتائے تھے جتنی بھی چھتیں تھیں ساری، یعنی ساری چھتیں کیسی تھیں؟ سب لپٹی ہوئی تھی سونے میں، سونے کے اندر لپٹی ہوئی تھی. دیوار اور دروازے پر پھول اور پتیوں کا کام کیا گیا تھا. کس کا؟ گلکاریاں یعنی پھول اور پتیوں کا کام کیا تھا دروازے کے اوپر اور دیواروں کے اوپر. دیے 400 آئینے جو لگے، اور ہر طرف آئینے سے لگے ہوئے تھے، جو کہ ایسا ہر طرف سے نظر آ رہے تھے. تو گیا چگنا لفت اس میں سما. جب ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے تو اس کا لفظ جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ شیشوں کی وجہ سے وہ ہر طرف سے نمایاں نظر آ رہے تھے. تشریح دیکھتے ہیں اس کی. تمام چھتوں پر سونے کا کام کیا گیا تھا اور تمام در و دیوار پر پھول اور پتیاں نہایت نازک انداز سے
بنائے گئے تھے۔ اس حسن و جمال کے علاوہ چاروں طرف لگائے گئے آئینوں نے ان کمالات میں دگنا اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا عکس جب اطراف کے آئینوں میں دکھائی دیتا تو خوبصورتی میں اور چار چاند لگ جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے شہزادے بے نظیر کے لیے جو باغ بنوایا تھا اس کی ساری چھتیں کس کی تھیں؟ سونے کی چھتوں کا کام کروایا تھا بادشاہ نے اپنے بیٹے کی۔ یہ جو باغ تعمیر کروایا اس میں در اور دیوار پر اور پھول اور پتیوں پر نہایت اور یعنی دروازوں پر اور دیواروں پر اس نے کس کے پھول اور پتیوں سے کام کروایا، اور اس حسن و جمال کے علاوہ چاروں طرف لگائے گئے آئینے بھی تھے، یعنی خوبصورت آئینوں سے بھی سجایا گیا جو کہ دگنا اضافہ کر دیا۔ یعنی خوبصورت تو ویسے ہی تھا، لیکن جب ہر طرف شیشے نظر آنے لگے تو پھر وہ شیشوں سے اور زیادہ خوبصورت، یعنی آئینوں لگنے سے وہ اور زیادہ خوبصورتی میں ان کے اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا عکس جب اطراف کے آئینوں میں دکھائی دیتا تو خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ یعنی ایک خوبصورتی جب چار طرف آئینوں میں نظر آتی تو پھر باغ جو ہے وہ مزید خوبصورت دکھنے لگا تھا۔ تو بادشاہ نے تو واقعی بہت خوبصورت باغ بنوایا ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں ہم شعر نمبر 9 اور 10 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مخمل کا فرش اس میں سترا کے بس، پڑے جس کے آگے نہ پائے ہوس، رہے لخلخے اس میں روشن مدھام، معطر شب و روز جس میں مشام۔ یہ میم آئے گا یہاں مشام۔ ٹھیک ہے، اچھا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مخمل وہ نرم ملائم کپڑا ہوتا ہے، چمکدار سا۔ پا کہتے ہیں پیر کو، ٹھیک ہے، مخمل کے کپڑا میں ہے اور یہ پا پیر۔ لخلخے روشنی اور خوشبودار چیزیں، معطر خوشبو کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بادشاہ نے جو، اب ہمیں دیواروں کا پتہ چل گیا، چھتوں کا پتہ چل گیا، پردوں کا پتہ چل گیا، اب فرش کی باری آئی ہے کہ باغ کا فرش کیسا تھا۔ باغ کا فرش جو تھا وہ مخمل کا تھا، یعنی نرم و ملائم تھا کہ جس پہ پاؤں رکھے تو بالکل ہی پتہ ہی نہ چلے کہ انسان کو دل چاہے، حوث بڑھ جائے اس کی کہ وہ بار بار اس کے اوپر چلتے رہے۔ پھر رہے لخلخے، لخلخے ایک قندیل ہوتی ہے جس میں سے روشنی اور خوشبو ایک ساتھ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس نے وہ جگہ جگہ ایسی قندیل رکھی ہوئی تھی جو روشنی سے معطر ہو رہی تھی، خوشبو پھیلا رہی تھی۔ شب و روز دن رات مشام، یعنی دن رات ان کا یہی کام تھا کہ وہ ہر وقت روشنی مشام میں پھیلاتی رہتی تھی خوبصورتی کے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں تشریح اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 9 اور 10 کی تشریح دیکھتے ہیں ہم۔ زمین پر نہایت حسین مخمل کا فرش بچھایا گیا تھا، بلا شبہ ایسا منفرد نمونہ پیش کر رہا تھا کہ اسے دیکھ کر آدمی کو پھر اس کے بعد مزید کچھ اس سے اچھا دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی۔ ہر وقت اس عمارت میں ایسی قندیل روشن رہتی جس سے روشنی کے علاوہ ماحول کو خوشبودار رکھنے کے لیے بھینی بھینی خوشبو نکلتی رہتی اور جو دن رات دماغ کو معطر رکھنے کا سبب بنتی۔ یعنی جو بادشاہ نے محل میں فرش بنایا تھا وہ فرش ایسا تھا جیسے مخمل کا کپڑا ہوتا ہے، نرم و ملائم، پاؤں رکھے تو وہ چلنے میں مزہ آئے، پاؤں نرم نرم سے جیسے مخمل کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کا فرش تھا، چلنے میں بھی اچھا لگے۔ بلا شبہ ایسا منفرد نمونہ پیش کر رہا تھا، یعنی بالکل ہی الگ فرش تھا، اسے دیکھ کر آدمی کو پھر اس کے بعد مزہ کچھ بھی نہیں اچھا لگے۔ یعنی اگر وہ اس فرش پہ چلنے لگے یا اس فرش کا نظارہ کرے تو اس کے بعد اس کو کوئی بھی دیکھنے کی خواہش نہ ہو، کیونکہ وہ فرش بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت اس عمارت میں ایسی قندیل روشن تھی، قندیل ایک میں نے بتائی جس میں سے روشنی اور خوشبو ساتھ ساتھ نکلتی ہے، تو وہ بھی جگہ جگہ رکھی ہوئی تھی جو کہ ہر جگہ روشنی کے علاوہ ماحول میں خوشبو بھی پھیلا رہی تھی۔ بھینی بھینی خوشبو سے پورا باغ جو تھا وہ معطر تھا، یعنی بھینی بھینی خوشبو نکلتی رہتی جو دن رات دماغ کو معطر رکھتی، یعنی جو بھی باغ کے اندر جاتا اسے وہاں کا جو منظر تھا، جو نمونہ تھا، اس کو دیکھنے کے بعد اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، صرف وہاں باغ کا منظر ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہاں پہ قندیلیں بھی رکھی گئی تھی جس سے روشنی اور خوشبو بے وقت نکلتی، اور جو کوئی باغ کے اندر جاتا تو اس کا دماغ جو ہے وہ معطر ہو جاتا، یعنی خوشبو سے پرلطف ہوتا رہتا کہ کتنی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہماری 10 اشعار کی تشریح
مکمل ہوئی ہے. میر حسن. اور یہ نئے نصاب کے مطابق کتاب میں سے ہم نے آپ کو پڑھایا سحر البیان. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.